واقعہ بیان فرماتا، اس کو دل کے کانوں سے میرے جوان سنیں۔ نشہ چھوڑو ورنہ وہ کچھ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بھی معاف نہ کر سکیں گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا، حج کو جب میں گیا تو حج کو جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ مطاف اللہ کا حرم پورا کھچا کھچ بھرا ہوا۔ میرا اندازہ تھا کہ کم و بیش 5 لاکھ لوگ اس حج میں ہوں گے، یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مالک بن دینار کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ لوگ کم و بیش ہوں گے۔ میں بڑا خوش تھا کہ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی بہت زیادہ دور اور زمانہ نہیں گزرا، تو نے ہمارے اسلام کو کتنی ترقی دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں کتنی بار بار ثابت ہوئی کہ لوگ اتنی جوک در جوک، جب 5 لاکھ صرف حرم میں ہیں تو پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہوں گے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہوگا۔ میں خوش تھا، لیکن اسی خوشی کے عالم میں کیونکہ پورا حرم جگمگا رہا تھا اور اللہ کے توحید کے متوالوں سے جو وہ حرم گجگجا رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ 5 لاکھ لوگ حج کو آئے ہیں، ذرا اللہ سے پوچھ تو لیں کہ کس کو قبول کیا کس کو رد کیا۔ تو اللہ سے میں نے عرض کی مولا اتنے لوگوں میں تو نے کس کو قبول کیا اور کس کو رد کیا؟ تو مجھے خواب میں دکھایا گیا، جب میں یہ دعا کر کے اپنے خیمے میں گیا، اپنی قیامگاہ پہ گیا تو مجھے دکھایا گیا کہ اے مالک ابن دینار، میں نے ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ابن ہارون ہے، جس کو میں ابن ہارون ہی کہتا ہوں، ابن ہارون اس کا نام ہے، اس کا حج میں نے رد کر دیا، میں اس کا قبول نہیں کرتا، میں نے اس کا قبول نہیں کیا، لیکن یہ بات تجھے اس کو جا کر بتانی چاہیے کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا، اس کا حج رد ہے۔ ان کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد منا میں تھے، تو جہاں الگ الگ حاجی علاقے کے رکے ہوئے تھے، تو خواب میں بتایا گیا تھا کہ وہ بلخ کا رہنے والا حاجی ہے جو آیا ہے حج کے لیے، اس کا حج رد ہے۔ تو جب مالک بن دینار بلخ والوں کے پاس پہنچے منا کے خیموں میں، تو پوچھا کہ تم میں ابن ہارون کون ہے؟ کون ہے ابن ہارون؟ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ابن ہارون کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ حضرت ابن ہارون کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں، یہ کون ہے حضرت ابن ہارون؟ آپ حضرت کہہ رہے ہیں اس کو؟ کہا کہ حضرت وہ اتنا نیک اور اتنا متقی آدمی ہے کہ وہ 40 سال سے کم و بیش ہر سال حج کو آتا ہے، اس کو کم و بیش 40 سال ہو گئے، وہ ہر سال حج کو آتا ہے، اور وہ اتنا متقی نیک اور پرہیزگار ہے کہ وہ کبھی کسی خیمے میں نہیں رکتا، وہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے، اور وہ دن کو روزہ رکھنے والا اور پوری رات عبادت کرنے والا بندہ ہے۔ آپ کس کا نام لے رہے ہیں حضرت؟ حضرت مالک بن دینار نے سوچا یا اللہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا حج مردود ہے اور یہ اس کے اتنے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت مالک بن دینار کو احساس ہوا کہ عوام کی بات کا بہت اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عوام کسی کے بارے میں بھی جو باتیں کرتی ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق کرتی ہے۔ اور آپ سے کہتا ہوں اگر پبلک آپ کی تعریف کرتی ہے، عوام آپ کی تعریف کرتی ہے، اس پہ بہت پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا ہیں یہ عوام سے نہ پوچھو، آپ اور ہم کیا ہیں جب تک خدا فیصلہ نہ کرے ہمارے جنتی ہونے کا، اس وقت تک ہم میں سے کوئی اچھا نہیں ہے۔ اچھائی اسی وقت ہے جب وہ جنتی ہونے کا فیصلہ کر دے، ورنہ کچھ نہیں ہے، کسی کی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا جاتا۔ اگر لوگ عبادت گزار ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، کوئی بات نہیں، نہ پھولو، نہ غرور کرو، نہ گھمنڈ کرو، ہو سکتا ہے پبلک کچھ کہہ رہی ہو، یار کے علم میں کچھ اور بات ہو۔ تو ابن ہارون کے متعلق بتایا بڑا نیک ہے، یہ وہ ہے، وہ ہے، تو کہا وہ ہے کہاں؟ تو مالک بن دینار کو کہا کہ وہ جو پہاڑوں کے بیچ رکا ہوگا، جو وہ فلاں مقام پر منا کے اندر۔ آپ وہاں سے نکلے اور جب گئے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے ننگے سر احرام کی حالت، اور اس میں اس کے پیر میں زنجیر ہے اور ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور زنجیر باندھ کر کے ایک ہاتھ لیے ہوئے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے رو رہا ہے
اور دعا کر رہے ہیں مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ جیسے ان کے پیروں کی آہٹ سنی اس نے آنسو پوچھے، یعنی وہ ریاکار نہیں تھا، سچا تھا اس اعتبار سے، رونے کے معاملے میں تو آہوزاری کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں وہ مخلص تھا، رو صحیح طور پہ رہا تھا، ریاکاری نہیں کر رہا تھا، تبھی تو تنہائی میں عبادت کر رہا تھا۔ تو جب مالک بن دینار کے قدموں کی آہٹ سنی تو اس نے آنسو پوچھ لیے اور اس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مالک الدینار ہوں۔ کہا اچھا آپ خواب دیکھ کر آئے ہیں نا؟ اس نے کہا آپ خواب دیکھ کر آئے ہیں نا؟ اپنا خواب بیان کرو، یہی کہا گیا نا آپ سے، حضرت باری تعالیٰ نے یہی کہا نا، حضرت ذوالجلال نے یہی کہا نا آپ کو کہ جاؤ اور اس کو بتا دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا، یہی بات ہے نا؟ حضرت مالک الدینار کو حیرت ہوئی، یہ تو بڑا پہنچا ہوا بندہ لگتا ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ تو آپ نے کہا اے بندے تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے، اس کا مضمون بھی جانتا ہے؟ حضرت پہنچا ہوا نہیں ہوں، میرا تجربہ ہے، کم و بیش 40 سال کا تجربہ ہے، کم و بیش ہر سال حج کو آتا ہوں اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب میں دکھا کے کہا جاتا ہے کہ جا کے کہہ دو ابن ہارون کا حج رد ہو گیا۔ پیدل آتا ہوں حج کو، لیکن اس کے بعد بھی میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے۔ بس ہر سال یہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں تیرا حج رد ہو گیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے سنانے کا۔ اب مالک الدینار نے کہا اے نوجوان، اے شخص، یہ بتا، یہ کہے، یہ بول کہ میرا اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا رب تو کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ ہزاروں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ تو تھوڑی عبادت پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ضرور تو نے کوئی نہ کوئی بڑا جرم کیا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ یہ سلوک فرما رہا ہے، بتا تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا بہت لوگ آئے یہ بات کرنے کے لیے کہ میرا حج رد ہو گیا، لیکن آپ چونکہ پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، تو آپ اللہ کے ولی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ غور سے سننا، اس کی غلطی کیا تھی؟ نہ اس کی نمازیں قبول ہو رہی تھی، نہ توبہ قبول ہو رہی تھی، نہ اس کا حج قبول ہو رہا تھا، کیا غلطی تھی اس کی؟ تو اس نے بتایا ابن ہارون نے کہ حضرت میں بہت مالدار انسان، بلخ کی سرزمین پر میں بہت مالدار انسان، اللہ نے بڑی دولت دی، بہت مال سے نوازا، لیکن جب دولت ملی تو میں غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا اور مجھے غلط دوست مل گئے، اور وہ غلط دوستوں نے دھیرے دھیرے مجھے نشے کا عادی بنا دیا، اور مجھے نشے کا عادی جب انہوں نے بنا دیا، میں اپنی ماں سے چھپ چھپ کر نشہ کرتا تھا۔ میرے نشے کی داستان صرف میری بیوی جانتی تھی، میری ماں کو پتا نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نشے کے لیے میں شراب کے اڈے پر گیا، میں خانے میں گیا اور وہاں جا کر اتنا نشہ کیا کہ وقت کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، شعبان کی آخری تاریخ تھی اور رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے والا تھا۔ گھر ڈولتے ڈولتے آتے آتے اتنی دیر ہو گئی کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ چکا تھا۔ اب رمضان شریف کا چاند آج نظر آتا ہے تو ہمارے گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں میں کیا حالت ہوتی ہے، حالانکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، کیا پیارا سما لگتا ہے، لوگ تراویح کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عید کے دن سے زیادہ خوبصورت وہ سما نظر آتا ہے جب لوگ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر، کوئی کپڑے پہن کر غسل کر کے تراویح کے لیے مسجد کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، حافظ صاحب لوگ عشاء کے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ رات بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، وہ رات اتنی اچھی ہوتی ہے، رمضان شریف کی پہلی رات اللہ پاک جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور اس رات کو اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور جس پہ رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے ان سب پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت ہے رمضان المبارک کی پہلی رات۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار، میں نشے کر کے، نشے کے بعد گھر آیا تو چاند طلوع ہو چکا تھا رمضان المبارک کا، لوگ عبادتوں کی تیاری کر رہے تھے اور میں ڈولتے
ہوئے آیا، میری امی نے مجھے پہلی مرتبہ نشے کی حالت میں دیکھا۔ جب میری ماں نے مجھے پہلی بار نشے کی حالت میں دیکھا، چونکہ وہ میری ماں تھی، میں اپنی ماں کا بڑا فرما بردار بیٹا تھا، میں اپنی ماں کا بڑا وفادار تھا، میری ماں مجھ سے جو کہتی تھی میں اپنی ماں کی بات پوری کر دیتا تھا۔ لیکن آج میں نشے میں تھا، آج میں نشے میں تھا۔ کاش میری قوم کا جوان اپنے حال پر رحم کر لے، کاش میری قوم کا جوان اپنے حالات پر رحم کر لے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی قوموں کے مستقبل کے لیے اپنے حال پر رحم کر لے۔ ابن ہارون کی داستان پکار پکار کر کے لوگوں کو دعوت عبرت دے رہی ہے۔ ابن ہارون کہتا ہے جب میں نشے کی حالت میں لوٹا، میری ماں نے مجھے پہلی بار نشے میں دیکھا، ماں نے دیکھ کر غصے میں آئی اور کہا بدبخت، رمضان المبارک کی پہلی رات یا شیطان بھی قید کر دیے جاتے ہیں، تو نشہ کر کے آیا۔ اور میری ماں نے مجھے غصے میں آ کر ایک تماچا مارا، کیونکہ میری ماں کا میں بڑا فرما بردار تھا۔ جیسے ہی میں نے ماں کا تماچا کھایا، اللہ اکبر، چونکہ میں نشے میں تھا اور مجھ پر نشہ سوار تھا، تو میں نے تماچا کھانے کے بعد شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا، اور کٹ پتلی بننے کے بعد میں نے نشے کی وجہ سے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا دیا، اور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو ایک تماچا مارا۔ لیکن میری ماں نے تو مجھے ایک تماچا مارا تھا، لیکن میں نشے کی وجہ سے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ میں نے ایک نہیں اپنی امی کو کئی مرتبہ مارا، اور مارتے مارتے میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جلتے ہوئے تندور میں نے اپنی ماں کو پھینک دیا، جلتے ہوئے آگ میں اپنی ماں کو پھینک دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا، آخرکار جب صبح ہوئی، صبح کے وقت میں نے اپنی بیوی کو، فرما بردار بیوی کو آواز دی۔ میری بیوی نے بہت تلخ لہجے میں جواب دیا، اور تلخ لہجے میں جواب دینے کے بعد میں نے پوچھا بی بی اتنی کیوں تلخ ہو گئی ہے؟ تو کہتی ہے اگر رات کا خیال نہ ہوتا تو میں رات ہی کو گھر سے چلی جاتی، بدبخت، کم بخت، جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو تو میرا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ماں کا نہیں ہوا کیا مطلب کہہ رہی ہو، کیا بکتی ہو؟ چونکہ میرا نشہ اتر چکا تھا، نشہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بک رہی ہو، ماں کا وفادار نہیں؟ میں اپنی ماں کا سے کتنی محبت کرتا ہوں تم جانتی ہو؟ تو کہا دیکھ تیری ماں کا کیا حال ہے۔ میں نے دیکھا میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح، جلے ہوئے کوئلے کی طرح مردہ پڑی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی کہ تو نشے میں تھا، تیری ماں نے تجھے ایک تماچا مارا، اور تو نے اپنی ماں کو اتنا مارا اور مارتے مارتے تندور میں ڈال دیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا ابن ہارون تو نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی، لیکن پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب وہ کچھ ہو چکا تھا جس کا مداوا نہیں ہو سکتا تھا۔ تیر سے، کمان سے نکلنے والا تیر دوبارہ کمان میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ یہ داستان آگے بیان کرنے سے پہلے اور گفتگو اینڈ کرنے سے پہلے یہ میں اپنے گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والے میری خوبصورت جوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے ننھے منھے پھولو، اے میری قوم کا معمار، اے میری قوم کا مستقبل، اے میری قوم کے طارق بن زیاد، اے میری قوم کے محمد بن قاسم، اے میری قوم کے اپنے دور کے خالد ابن ولید بننے کا ہم تجھے مخلصانہ سپورٹ آگے کی طرف بڑھے تو نشے کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ابن ہارون کی بات پوری کر دوں، اللہ اکبر۔ تو ابن ہارون کہتا ہے میری ماں کو میں نے جب جلا دیا اور ماں جل گئی، مر گئی نشے کی حالت میں، تو پھر میں نے میری بیوی نے کہا کہ تو نے یہ سب کیا، تو میں نے اپنا ہاتھ، جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو میں نے کاٹ دیا، اپنے پیر میں زنجیر ڈالتا ہوں۔ بیوی میں کے چلی گئی، میں نے جو ہے اپنا محل بیچ دیا، غلام آزاد کر دیے، کنیز آزاد کر دیے، ساری دولت میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، اور اب اس دن سے ہر دن روزہ رکھتا ہوں، ہر رات نماز پڑھتا ہوں، مٹھی بھر چنے پر افطار کرتا ہوں، وہی میری غذا ہے، اور مکہ شریف پیدل آتا ہوں، لیکن میری عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت مالک الدینار نے سنا اور سن کے کہتے ہیں او بدبخت، جا اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔
کرے تو ماں کا قاتل ہے. مجھے بتاؤ ماں کا قاتل کتنا بدترین ہوتا ہے. ماں کو جس نے ستایا، تکلیف دی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ماں کو قتل کر دے، باپ کو قتل کر دے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے نشے کا بائیکاٹ کرو. کیا میں امید کرتا ہوں ہمارا پورا شہر الحمدللہ جڑ رہا ہے اس تحریک میں. آپ بھی جڑیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے آپ ہمارا اس میں؟ کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائے، ساتھ دیں گے؟ جب بلایا جائے گا آپ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اپنے اب اختتام کر رہے ہیں، بات تقریر ختم ہو رہی ہے. میری گزارش ہے محلہ